وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ آپس میں جھگڑیں گے آگ میں، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، پس کہیں گے وہ لوگ جو کمزور تھے ان لوگوں کے لیے جو تکبر کرنے والے تھے یا بڑے تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تھے تمہارے پیچھے چلنے والے، تمہارے تابع، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ، پس کیا ہو تم دور کرنے والے یا ہٹانے والے، اَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، ہم سے آگ کا کچھ حصہ۔ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا یا بڑے بنے تھے، اِنَّا كُلٌّ فِيهَا، بے شک ہم سب اسی میں ہیں، اِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے ہیں اپنے بندوں کے درمیان۔ تو جب دنیا میں لیڈروں کے پیچھے چلنے والے غلط راستے پہ، وہ گاؤں کا چودھری ہو یا وہ سیاسی لیڈر ہو یا مذہبی لیڈر ہو، کوئی بھی پیشوا ہو، جس کے پیچھے لوگ چلتے رہے، اندھی جس کو تقلید کہتے ہیں کہ اندھی تقلید کرتے رہے، جدھر اس نے کہا جو کہا وہ اس کا مانتے رہے، تو جب اس کی تقلید کرنے والے، اس کی بات ماننے والے دونوں گروہ جو ہیں جہنم میں چلے جائیں گے، تو اب پھر ادھر جا کر دونوں جھگڑیں گے آپس میں۔ تو جھگڑیں گے کیا؟ جو کمزور لوگ ہوں گے، یعنی ماڑے جو لوگ ہوں گے، جو پیروی کرنے والے ہوں گے اپنے بڑوں کے پیچھے لگنے والے، وہ ان اپنے بڑوں کو کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے لفظ تکبر استعمال کیا، یعنی تکبر کرنے والے، تکبر ظاہر وہی کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کسی بھی معاملے میں۔ تو فرمایا وہ اپنے بڑوں کو کہیں گے کہ ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، دنیا میں جو تم ہمیں کہتے تھے ہم تمہاری بات مانتے رہے ہیں، تمہارے پیچھے چلتے رہے ہیں، تو آج کیا تم ہم سے کوئی آگ کا حصہ ہٹا سکتے ہو یا نہیں؟ پتہ ان کو بھی ہے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ جو اگر کرتے جو کہ ہوتے تو پھر ادھر جہنم میں آتے ہی نہ، تو وہ تو باہر رہتے۔ اب جب دونوں پھنس چکے ہیں تو اب ان کو پتہ ہے یہ کر کچھ نہیں سکتے، لیکن ان کو وہ ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے کہ تم بڑے بڑے بیٹھے تھے تو آج تمہیں کیا ہے، آج آؤ ہمارے کام کرو، تو وہ ان کو کہیں گے کیا تم ہم سے آگ کا کچھ حصہ دور ہٹا سکتے ہو یا کچھ حصہ ہم سے لے سکتے ہو؟ تو وہ آگے سے تکبر کرنے والے بڑے جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ہم سب ایک ہی ہیں، یعنی آج ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی ادھر ہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکے ہیں، اب تو فیصلہ ہو چکا ہے، تم نے بھی ادھر رہنا ہے، ہم نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے ہیں، اب ادھر سے کوئی نکل نہیں سکتا، نہ کوئی کسی کا کوئی مدد کر سکتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِحَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ، اور کہیں گے وہ لوگ آگ میں جہنم کے دروغوں کے لیے کہ تم پکارو اپنے رب کو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ ہلکا کر دے ہم سے ایک دن کے لیے عذاب۔ تو اب جب آپس میں وہ نا امید ہو جائیں گے دونوں ہی، تو اب پھر وہ کہیں گے جہنم کے جو دروغے مقرر کیے ہوئے ہیں اللہ نے فرشتے جہنم کی آگ پہ عذاب دینے کے لیے، ان کو کہیں گے کہ تم ہی ہمارے اپنے رب سے پکارو کہ وہ کم از کم ہم سے ایک دن کے لیے چلو کچھ عذاب ہلکا کر دے۔ تو ان کو کہو، اور تم کہو اللہ کو۔ تو آگے سے فرشتے کیا کہیں گے؟ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس اللہ کے رسول واضح دلائل کے ساتھ؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے؟ قالوا فادعوا، تو وہ فرشتے کہیں گے اب تم خود ہی پکارو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہوگا کافروں کا پکارنا مگر بے اثر یا تباہی۔ تو اب آگے سے فرشتے کہیں گے کہ ہم کیا اللہ کو پکاریں، تم نے کوئی عذر ہی باقی نہیں چھوڑا، کوئی گنجائش ہوتی تو ہم چلو تمہاری سفارش کر دیتے، پہلے نمبر پر تو ہم سفارش کرنے والے ہی نہیں ہیں، ہم تو سفارش نہیں کریں گے، سفارش تو رسول ہی کریں گے جو تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، تو ان کی تم نے بات مانی ہوتی تو وہ تمہاری آج سفارش کر دیتے، جب تم نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تم نے ان کی بات مانی ہی نہیں، تو اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم نے تو وہی کام کرنا ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔
تو کیا تمہارے پاس آئے نہیں تھے تمہارے رسول واضح دلائل لے کر؟ تو آگے سے اقرار کریں گے ہاں آئے ضرور تھے، لیکن ہم نے مانا ہی نہ، ہم نے ان کو مذاق سمجھی رکھا، جادوگر کہا، کبھی کچھ کہا، تو ہم نے تو ان کو مذاق ہی سمجھتے رہے۔ تو وہ کہیں گے کہ فرشتے تم خود ہی پکار لو، ہم تو نہیں اللہ کو کہہ سکتے، اپنے رب تمہارے رب کو تم خود ہی کر لو، بات کرنی ہے تو ساتھ انہوں نے کہا تمہارا یعنی کافروں کا پکارنا بے اثر ہے، یعنی سوائے تباہی کے کچھ بھی نہیں ہے، تم پکارو یا نہ پکارو، آج تمہاری پکار قبول اللہ نے کرنی ہی نہیں، اللہ نے تمہاری بات ہی نہیں سننی، کیونکہ عذر ہی کوئی باقی نہیں، تم نے چھوڑا، اللہ نے تمہیں ہر طرح کا سمجھایا تھا لیکن تم نہیں سمجھے، تو اس لیے آج پکارو یا نہ پکارو، آج ادھر ہی ہے۔ پیچھے ہم پڑھ ہیں سورہ البقرہ میں دوسرے سپارے میں، تو وہ کہیں گے وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کہ جو پیروی کرنے والے تھے، جن کی پیروی کی جاتی تھی، ان کو کہیں گے آج کاش کہ ہمارے لیے لوٹنا ہو نا، تو تم ادھر لوٹ جائیں تو ہم اس طرح تم سے بیزار ہو جائیں جیسے آج تم ہم سے بیزار ہو گئے ہو۔ دنیا میں تو تم کہتے تھے آؤ ہمارے پاس، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ادھر تم کو چھڑا لیں گے، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، تو آج تو تم ہمارے کام ہی نہیں آ رہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہو نا تو ہم آج تم سے اسی طرح بیزار ہو جائیں جیسے تم آج ہم سے بیزار ہو گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو ان کے اعمال دکھائیں گے، ان کو افسوس دلاتے ہوئے، اور وہ آگ سے نکل نہیں سکیں گے۔ تو پھر آگے سورہ الاحزاب ہے 22ویں سپارے میں، ادھر پھر وہ جا کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب آتِہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے رب اگر آج تو نے ہمیں نکالنا نہیں نا ادھر جہنم کی آگ سے، انہوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے تو ہم نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، تو پھر چلو کم از کم ہماری یہ تو التجا قبول کر لو کہ آج ہم سے ان کو دگنا عذاب کرو اور ان پر بڑی بڑی لعنتیں بھی کرو کہ انہوں نے کیوں ہمیں گمراہ کیے رکھا، ہم سمجھ ہی نہ سکے، ہم ان کے پیچھے چلتے رہے، تو یہ آپ خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کر کے رکھا انہوں نے ساری زندگی، تو آج چلو کم از کم ان کو ہم سے دگنا عذاب تو کرو، یہ ہمارے لیڈر تھے۔ تو ادھر جو مرضی کرتے رہیں، جتنا مرضی چیخو پکار کرتے رہیں، ادھر جو کسی نے کرنا ہے اسی نے ہی بھرنا ہے، کیونکہ آج ادھر عمل کا دن نہیں ہے، یہ جزا سزا کا دن ہونا ہے، جو کیا ہوگا وہی ہوگا۔ تو آج آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، آج عقل کام نہیں کر رہی، جو کوئی کہتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اگر سمجھایا جائے تو کہتے ہیں جی کیا یہ پاگل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، یہ پڑھے لکھے ہوئے نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے باوا اجداد یہ شروعیں کرتے آ رہے ہیں، آج تم نے نیا مسئلہ بتا دیا، نئی بات کہتے ہو، یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا، اپنے لیڈروں کو چھوڑنا پسند ہی نہیں کرتے، جدھر وہ کہتے ہیں ادھر ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، ان کے پیشواؤں لیڈروں کے ساتھ بلائیں گے کہ آؤ بھائی جس کے پیچھے کوئی چلتا رہا اس کے پیچھے آ جاؤ، تو پھر جدھر وہ جاتا تھا ادھر ہی پھر ان کو لے جائے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں گے وہ ادھر ہی کھڑے رہیں گے، باقی جو جس لیڈر کے پیچھے چلتا ہوگا وہ اسی کے پیچھے چلتا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔